اللہ رب العالمین سے متعلق ہی اہل حدیث کی ایک پہچان، ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے عرش پر ہونے کا یہ ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، اپنے علم و قدرت، اپنے فضل و کمال کے اعتبار سے ہر جگہ ہے۔ اس سلسلے میں امت مسلمہ میں ایک شدید قسم کا اختلاف پایا جاتا ہے، اور یہ اختلاف بہت بڑا اختلاف ہے۔ اگر اس اختلاف کے اوپر مکمل روشنی ڈالی جائے تو کئی خطبے اس پر نکل جائیں گے، کئی جمعے اس پر نکل جائیں گے۔ لہٰذا اس اختلافی پہلو کو بالتفصیل ذکر کرنے کے بجائے انتہائی اہمیت کے ساتھ ان میں سے سب سے اہم اور صحیح ترین جو موقف ہے اس کو میں بیان کرتا آگے بڑھ جاؤں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس سلسلے میں بہت سارے لوگوں نے اللہ کے عرش پر ہونے اور نہ ہونے کو لے کر اختلاف کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر بھی ہے اور دنیا میں ہر جگہ بھی ہے، یہاں تک کہے گئے کہ ہر جگہ نہیں بلکہ ہر ایک کے اندر بھی ہے، اور ان عقائد کو آیتوں اور احادیث کے ذریعے وہ استدلال کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، جو کہ غلط استدلال ہے۔ آیتوں سے غلط استدلال پکڑنا، احادیث صحیحہ سے غلط استدلال پکڑنا، یہ کم علمی کی بہت بڑی واضح ترین نشانی ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین خود قرآن مجید میں ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ سینکڑوں مقامات پر اپنے متعلق بندوں کو یہ عقیدہ دیا ہے کہ اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے اور اپنے علم، قدرت، فضل و کمال کے اعتبار سے ہر جگہ ہے۔ جو بھی آیتیں قرآن مجید میں یہ باتیں بیان کر رہی ہیں کہ اللہ انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، یا پھر صحیح احادیث میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ جب بندہ میری طرف آگے ہاتھ بڑھاتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میری طرف وہ چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ بعض روایتوں میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کے پیر بن جاتا ہوں۔ اس طرح کے واضح نصوص کو لے کر یہ غلط استدلال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اللہ عرش پر نہیں ہے بلکہ اللہ ہر ایک کے اندر ہے یا ہر جگہ موجود ہے، اور یہ ہر جگہ موجود رہنے کا عقیدہ انتہائی خطرناک عقیدہ ہے۔ اور یہی عقیدہ آج امت مسلمہ میں بڑے طبقے کے پاس یہی عقیدہ موجود ہے، چاہے آپ تبلیغی جماعت کو اٹھا کر دیکھ لیں، چاہے آپ سنی بریلوی جماعت کو اٹھا کر دیکھ لیں، احمدیہ، نقشبندیہ، چشتیہ، اس طرح کی سہروردیہ جماعتوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، اور جو گمراہ فرقے ہیں ان فرقوں کے عقائد کو چھان بین کر کے دیکھ لیں تو ان کا عقیدہ آپ کے سامنے نظر آئے گا۔ ان میں اکثریت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے ہر جگہ ہونے کا عقیدہ رکھتی ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین سے متعلق یہی عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسجد میں موجود ہوگا، یا اللہ تعالیٰ مندر میں بھی موجود ہے، گڑیوں میں بھی موجود ہے، مورتیوں میں بھی موجود ہے، اور اللہ رب العالمین ہر ایک کے اندر ہونے کا جب عقیدہ رکھتے ہیں تو یہ بھی گمراہ کرنے والا عقیدہ ہے۔ کیا مطلب کہ اللہ ہر انسان کے اندر ہے، مرد کے اندر بھی ہے، عورت کے اندر بھی ہے، تو پھر شوہر اور بیوی جب ملاقات کرتے ہیں تو پھر یہ کس سے ملاقات ہو رہی ہے؟ کون کس سے ملاقات کر رہا ہے؟ کتنا گھنونا عقیدہ ہے۔ یہ عقائد انتہائی رذیل عقائد ہیں، لہذا اہل الحدیث کا یہ عقیدہ کبھی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ سے متعلق اہل حدیث کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اپنے ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے۔ اب عرش کتنا بڑا ہے، کیسا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس سلسلے میں گفتگو کرنے سے تو دور، اس سلسلے میں اپنے ذہنی گھوڑے دوڑانے سے بھی شریعت نے منع کیا ہے کہ اللہ کا عرش کیسا ہے، کتنا بڑا ہے، اللہ اس کے اوپر کیسے بیٹھا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری تفصیلات میں انسان کو اپنا ایمان برباد کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ بس یہ بات بیان کی گئی کہ اللہ عرش پر مستوی ہے تو اپنے وہ ذات کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے مستوی ہے، یہی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور یہی عقیدہ، یہی ایمان صحابہ کرام کا تھا، تبع تابعین کا تھا، ائمہ، مجتہدین، محدثین، فقہاء اعظام کا تھا۔ اب آج کل بہت سارے لوگ اس عقیدے کو لے کر امت میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، اور ایسے غلط عقائد، گمراہ کرنے والے عقائد سے خود کو بھی بچانے کی ضرورت ہے اور اہل اسلام کو بھی بچانے کی ضرورت ہے۔